نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الاسلام، تین چیزیں جس میں ہوں گی اس کو اسلام کی حلاوت نصیب ہوگی۔ کوئی فکر ہے چاہیے کہ نہیں؟ کیوں بھائیوں؟ کہ صرف برفی، گلاب جامن اور مٹھائی کی حلاوت ہی چاہیے؟ نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول جس کو زیادہ محبوب ہو جائیں ان دونوں کے علاوہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب اس کی محبت کم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جو کسی شخص سے محبت کرے لیکن اس شخص سے محبت ہو صرف اللہ کی خاطر، بس مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے اللہ کے لیے، مجھے اپنے والدین سے محبت ہے اللہ کے لیے، مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے اللہ کے لیے، مجھے اپنے بھائیوں سے محبت ہے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ تب کیا ہوگا جب یہ چیزیں ہو جائیں گی؟ پھر اگر کوئی بھی ایسی چیز کہے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہی یا انہوں نے منع فرمائی ہے، میں معذرت کر لوں گا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے جہاں خالق کی معصیت ہو رہی ہے، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اصول ہے اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو ہے محبت۔ میری بیوی کہے کوئی غلط کام یہ کر لے، میں کہوں گا دیکھیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن دیکھیں یہ تو نہیں کر سکتے نا، یہ تو غلط بات ہو جائے گی، دیکھیں یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، یہ تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی، ایسے تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ بہت پیار سے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، وہ بھی تو مسلمان ہے۔ شوہر کچھ کہے، بیوی پیار سے کہہ دے دیکھیں ایسے تو نہیں کرنا چاہیے نا، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتی ہے۔ شوہر اگر مسلمان ہے تو مان جائے گا فوراً، اس کو تو یاد دہانی مل رہی ہے۔ اگر واقعی مسلمان ہے تو وہ کہے گی ہاں بالکل، کہے گا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسے ہی ہاں ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کہیں بچے کو، بیٹی کو کہیں بیٹا پردہ نہ کرو، دیکھیں اللہ کا حکم ہے ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، ایسے تو نہ کہیں نا۔ والدین کو سمجھ میں آ جائے گی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، ہاں بہت اچھی بات کر رہی ہو۔ بیٹا داڑھی رکھنا شروع ہو جائے، والد کہیں گے بالکل ایسے نہیں کرو، دیکھیں اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو غلط بات ہو رہی ہے نا۔ باپ بالکل یاد دہانی، جزاک اللہ بیٹا آپ نے مجھے یاد کرا دیا، تھینک یو۔ مسلمان ہوگا تو یہی کرے گا نا۔ اصل میں ہمیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم ٹریگر کر دیتے ہیں، کسی کے غصے کو ٹریگر کر دیتے ہیں، اس طریقے سے بات نہیں کرتے، ورنہ دوسرا بھی تو مسلمان ہے، وہ کیسے نہ سمجھے، لیکن نہیں مان سکتے کسی کی بات۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ۔ نمبر دو کہ لوگوں کے لیے محبت صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اس کے اندر وہ ساری غیر شرعی محبتیں غائب ہو جائیں گی جو لڑکے لڑکیاں آپس میں کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اللہ کے لیے اس کے لیے محبت ہے۔ ابھی اللہ کے لیے محبت ہے تو شادی کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول نے تو شادی کی اجازت دی ہے نا۔ شادی کے علاوہ یہ جو افیئرز قائم کیے ہوئے ہیں تم نے، تو یہ تو غیر شرعی ہیں، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، تو یہ کیسے اللہ کے لیے محبت ہوگی؟ وہ ضرور کنورٹ کر لو اللہ کی محبت کے لیے میں اور اس کو شادی کر لو۔ اور نمبر تین حلاوت ایمان کے لیے، ومن یکرہ ان یرجع الی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار او کما قال، کفر میں لوٹ جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں پھینک دیا جانا۔ کس کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے؟ تو کفر میں لوٹ جانا بھی اس کو ایسے ہی شدت سے ناپسند ہو۔ اور میں اگر اس پہ قیاس کروں، اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے سے یہاں پہ غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے ہم میں سے بہتوں کو توفیق دی ہے توبہ کرنے کی۔ نوجوانی میں اس طرح ہدایت نہیں تھی جیسے اللہ نے ہدایت دی، تو جب اللہ ہدایت دے تو ایسے ہی نفرت ہو اس گناہوں کی زندگی میں لوٹنے کی جیسے کہ آگ میں ڈالنے کی نفرت ہو۔ تب ملتی ہے حلاوت ایمان، تب ملتا ہے مزہ اندر۔ اور یہ مزہ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، ہم سب کو نصیب کرے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نا ٹیسٹرز زندگی میں دیتے ہیں۔ کبھی کچھ آئس کریم پارلرز ہوتے ہیں، آپ آئس کریم پارلرز جائیں، یہاں پہ بھی ہیں، میں امریکہ میں رہتا تھا وہاں پہ بھی تھے، تو آپ کو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ which one do you like? I don't know, how does it taste like? You know, you can try، اور وہ نکال کے نا ایک چمچ آپ کو چکھاتے ہیں کہ دیکھ لو مزہ آئے گا تو لے لو، مفت ہوتا ہے، فری، اور بہت مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد اگر واقعی مزہ آئے تو پھر جو کپ لینا پڑتا ہے تو اس کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نا کبھی کبھی حلاوت ایمان کے ٹیسٹرز دیتے ہیں کہ دیکھو مزہ آیا۔ اور کبھی کبھی جو اللہ کا نام سن کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے وہ جو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ جو گرم گرم آنسو گال پہ بہتے ہیں، تو جو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، اس گرم آنسوؤں سے جو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، یہی تو ہے حلاوت ایمان جو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو کوستا ہے کہ کہاں گئی وہ حلاوت، کیا میں نے گناہ کر دیا، کیوں دل سخت ہو گیا، کیوں ہے کہ دل
میں وہ آنسو ہی نہیں وہ آنکھوں میں وہ آنسو ہی نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شاید وہ ٹیسٹر دے رہے ہوتے ہیں کہ اب میرے بندے اب محنت کرو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، اتنی بڑی چیز مفت میں مل جائے۔ سارا دن انسٹاگرام اور فیس بک دیکھ دیکھ کے اور کلپ سن کے اور ادھر کی ادھر اور کامیڈی شوز دیکھ کے اور پرینکس دیکھ کے اگر یہ طریقہ ہے حلاوت ایمان لینے کا تو یہ طریقہ نہیں ہے، غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ آپ گئے ہیں پینٹ کی شاپ میں آلو خریدنے، پینٹ کی شاپ میں آلو نہیں ملتے، ٹماٹر نہیں ملتے، یہ ساری چیزوں سے حلاوت ایمان نہیں ملتی، لیکن شوق ہو حلاوت، تو میں کہہ رہا ہوں جب ہم کہہ رہے ہیں حلاوت ایمان تو ایک جذبہ، ایک عزم، ایک ارادہ چاہیے مجھ کو، کرنا ہی میں نے کوشش۔ یہ ہے ربیع الاول کا پیغام، اور ہر دن کا پیغام، اور ہر مہینے کا پیغام، اور ہر سال کا پیغام، جب تک سانس چل رہی ہے، جب پھر دم میں دم ہے، جب تک روح نہیں نکل جاتی، یہ ہر روز کا پیغام ہے جو ہر روز ہمیں رینیو کرنا ہے۔ صبح اللہ کے ساتھ، اللہ کی مدد سے آج دن شروع ہوا، آج میرا دن ایک نئے جذبے، ایک نئے ولولے، ایک نئے ارادے، ایک نئے شوق کے ساتھ آج مجھے کچھ کرنا ہے۔ اور رات کو محاسبہ، کہاں پہنچا میں، کیا پایا کیا کھویا آج کے دن میں۔ یہ ہے ایک مومن۔